بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمر کون تھا؟ وہ کیسے ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بنا؟ واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور اس کو کیسی موت نصیب ہوئی؟ ناظرین گرامی، یہی ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ شمر بن ذیل جوشی کی کنیت ابو سبگا تھی۔ وہ قبیلہ بنو ہوس کی شاخ بنو عامر ذبح بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل تھا، لیکن اس کو ذیل جوشی پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زر پہنی تھی، جو اسے ایک ایرانی بادشاہ نے عطا کی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں وہ حضرت علی کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا۔ 60 ہجری میں مسلم بن عقیل نواسہ رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو، جو اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر کو کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام لگاتے ہوئے اور ان سپاہیوں کی مدد سے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ پھر ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا۔ بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط بھی لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ کریں۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو گورنر ابن زیاد کی پناہ دی جائے گی۔ حضرت عباس نے امان نامہ پڑھا تو اس کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے۔ ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو شمر نے آپ کی بات کاٹ دی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظہر نے دیا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کا نزدیک جا کر مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا۔ اس نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دڑوائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواسہ رسول کے سر کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک بدبخت ذلیل انسان ثنا بن انس آگے بڑھا اور نام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام حضرت حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ امام ابن عساکر نے حضرت سیدنا حسین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرون سے روایت ہے کہ ہم نے سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارے، اور شمر کے سینے پر برس کے داغ تھے۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم عمر بن سعد اور شمر 72 شہید کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید قیدیوں کو کربلا سے مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت تمام امی حکمرانوں کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا، اہل بیت کے گھرانوں کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس کی تلاش میں نکلا اور شمر کو گھیر کر اسے قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو کالا کر کے نیزے پر لٹکایا گیا اور پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسموں کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ مختار ثقفی نے بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین تھا اور یقیناً قیامت کے دن بھی بدترین اور عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کر دے، آمین۔